السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا۔ معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور ہم تمام کو کتاب و سنت کا پیروکار بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے حق اور باطل دونوں راستے رکھ دیے۔ اب اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ حق کے راستے کو اپنائے یا چاہے تو وہ جو باطل راستہ ہے، جو گمراہی والا راستہ ہے، اس راستے کو اپنائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے رکھ دی، اور اختیار انسان کے ہاتھ میں دینے کے باوجود اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر حق پر چلنے کے لیے جو چیزیں انسان کو حق کی طرف لا سکتی ہے، ایسے بہت سارے اسباب بھی اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عظیم مقصد کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، اور بھی دنیا کے اندر بہت ساری نشانیاں ایسی رکھی کہ جس کے ذریعے سے انسان حق بات کو معلوم کر سکے، پہچان سکے، اور گمراہی والے راستے سے بچ کر صحیح جو راستہ ہے، حق والا جو راستہ ہے، اس راستے پر آ سکے۔ جو بھی عقل مند آدمی ہوتا ہے، عقل مند انسان ہوتا ہے، وہ آدمی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ گمراہی والے راستے پر ہے، غلط راستے پر ہے، تو فوراً آدمی اس راستے کو چھوڑ کر جو حق والا راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس راستے پر آ جاتا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ آدمی ہمیشہ حق اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، سیدھے راستے پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو حق بات معلوم ہونے کے باوجود، اس کے سامنے حق کھل کر آنے کے باوجود، آدمی حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، صحیح بات کو مانے بغیر آدمی اسی غلط راستے پر چلتا رہتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں
جو قبولیت حق کے راہ میں انسان کے سامنے رکاوٹیں بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، تاکہ ہم اور آپ ان اسباب کو معلوم کر کے، ان چیزوں کو معلوم کر کے، اگر وہ چیزیں ہماری بھی زندگی میں آ رہی ہے تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچا کر حق قبول کرنے کی طرف ہم اور آپ آگے بڑھ سکیں۔ تو دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز شیطان ہے۔ ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ شیطان ازل سے ہی، شروع سے ہی اس کا یہی مقصد ہے کہ انسان کو راہ راست سے گمراہ کر دے۔ ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا شیطان کو کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے تو اس نے تو انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا تو شیطان اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے یہ اپنی عرضی داخل کی، پیش کی، اور اس نے یہ بات اللہ کے سامنے رکھی کہ اے اللہ، مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے۔ کیوں؟ تاکہ میں اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر تیرے جو بندے دنیا میں آنے والے ہیں ان بندوں کو حق کے راستے سے پھیر سکوں، حق کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ بن جاؤں، اور میں انہیں ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جاؤں۔ تو شیطان نے شروع دن سے ہی اپنا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ مجھے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، مجھے انسانوں کو سیدھے راستے سے نکال کر غلط راستے کی طرف لے کر جانا ہے، انسانوں کو حق قبول کرنے سے مجھے روکنا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر شیطان کے مکر سے، شیطان کے چال سے ہم اور آپ کو بچنے کی ترغیب دلائی ہے، اور وقتاً فوقتاً کئی جگہ جا بجا ہم اور آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کے راستے سے، شیطان جو جال ہمارے سامنے بچھا رہا ہے، شیطان جن راستوں سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان راستوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وعن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم، شیطان نے کہا اے اللہ، میں اس کے آگے سے آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، میں اس کے دائیں جانب سے آؤں گا، میں اس کے بائیں جانب سے آؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ میں اس کے سامنے میں ایک راستے سے آؤں گا، جب وہ راستہ ناکام ہوتا ہے تو ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے اس کے پاس آؤں گا۔ اگر اس میں بھی میں ناکام ہو جاتا ہوں، یعنی بندہ میرے جال میں نہیں پھنستا ہے، تو میں اس کے سامنے تیسرا راستہ لے کر آتا ہوں، اگر وہ بھی ناکام تو چوتھا راستہ۔ اس طرح سے میں اس کے سامنے مختلف قسم کے راستے لے کر آتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ وہ بندہ حق راستے سے گمراہ ہو جائے، حق کو چھوڑ کر وہ آدمی گمراہی کی طرف آ جائے، صحیح راستے کو چھوڑ کر وہ آدمی غلط راستے کی طرف آ جائے۔ یہ شیطان عزم لے کر دنیا کے اندر آیا ہے، اور شیطان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نظر آتا ہے۔ بہت دور تک کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حق بات معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ اسلام صحیح راستہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، یہ باطل والا کام ہے، یہ گمراہی والا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کو کوئی سبب نظر نہیں آتا کہ کیوں وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں، کیوں حق معلوم ہونے کے باوجود وہ حق کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اسے حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس کے دل میں پیدا کر کے شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، کب سے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے، ہم اور آپ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو، خاص کر جو شادی شدہ لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کہا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں،
اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور ہماری اس ملاقات سے جو اولاد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہونے والی ہے، اس اولاد کو بھی، اس نعمت کو بھی شیطان کی پناہ سے محفوظ کر لے۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے، معنی ہے۔ یہ ہمیشہ جب بھی شوہر بیوی ملتے ہیں انہیں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے بیوی سے ملاقات کیا اور پھر اس ملاقات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچہ نصیب کرتا ہے، اولاد نصیب کرتا ہے، تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر میاں بیوی یہ دعا پڑھے بغیر ملتے ہیں تو شیطان بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے رگوں کے اندر آ جاؤں، میں اس بچے کے اندر اس طرح سے سرایت کر جاؤں تاکہ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد میں اسے آرام سے گمراہ کر سکوں، میں بڑی آسانی کے ساتھ اسے حق کے راستے سے روک سکوں۔ یعنی کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی شیطان کی اپنی یہ کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی بچہ جو ہے روتا ہے۔ اگر کوئی بچہ نہیں روتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے کے بعد اگر فوری روتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچہ صحت مند ہے۔ اگر نہیں روتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا نہیں۔ اور اسی طرح اگر بچہ جو ہے بڑا ہونے کے بعد اسے کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کا کوئی سبب نظر نہیں آتا تو سب سے پہلا سوال ڈاکٹر یہی کرتے ہیں کہ کیا بچہ پیدا ہونے کے بعد رویا تھا کہ نہیں رویا تھا۔ یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد رونا یہ دنیاوی اعتبار سے صحت کی علامت ہے، صحت مندی کی علامت ہے، اور اگر نہیں روتا ہے تو یہ بڑی بڑی بیماریوں کو بچے کے ساتھ لا سکتا ہے۔ اور کیا ہم جانتے ہیں کہ بچہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بچہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کے کچھوکے کی وجہ سے شیطان اسے نوچتا ہے، شیطان اسے کچھوکا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ یعنی اگر صحت مند بچہ ہے تو شیطان اسے جو ہے نوچ کر اسے رلاتا ہے، اور شیطان وہیں سے اعلان کر دیتا ہے کہ آپ دنیا میں آ گئے ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ آ چکے ہیں۔ ہم بھی یہیں سے دنیا میں پہلا قدم رکھنے کے ساتھ شیطان بھی اس بچے کے ساتھ اپنا قدم جما دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، یہ علامت دیتا ہے، یہ اشارہ دیتا ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ ساتھ میں بھی رہوں گا، جیسے جیسے بچہ یہ بڑھتا جائے گا میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور میں اسے حق کے راستے سے روکنے کی، اسے صحیح راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے، یہ شیطان کی محنت ہوتی ہے، اور یہ شیطان کا مقصد ہے جس میں وہ کامیاب ہونے کے لیے شروع سے ہی انسان کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم چیز جو انسان کو حق بات کو قبول کرنے سے روکتی ہے یا حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہے، سب سے اہم سبب کیا ہے؟ شیطان ہے۔ اسی لیے ہر وقت ہمیں شیطان سے بچتے رہنا چاہیے، شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم اور آپ کو سکھائی ہے، خاص کر آیت الکرسی کا ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا اہم سبب، ایک دوسری رکاوٹ جو انسان کو حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، جو سبب بنتی ہے کہ انسان حق کو قبول نہ کرے، وہ ہے بری دوستی۔ انسان دنیا کے اندر تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان جب دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اسے اپنے آس پاس، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں کئی ایک لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آدمی کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ اسے کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ اگر آپ اس کمرے میں بند کر کے دنیا کی تمام آسائشیں آپ دے دیں، دنیا کی تمام نعمتیں آپ دے دیں، لیکن کسی سے بات کرنے نہ دیں، کسی کو دیکھنے کا موقع نہ دیں، تو دنیا بھر کی نعمتیں اس کمرے میں یا اس گھر میں رہنے کے باوجود وہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرے گا، وہ آدمی سمجھے گا کہ میرے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ آدمی
آدمی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے کئی سارے لوگوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسے کئی سارے رشتہ داروں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور آدمی جن لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتا ہے ان تعلقات میں سے ایک بہت ہی جس تعلق سے انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ قریب محسوس کرتا ہے وہ دوستی کا تعلق ہے اور دوستی کا رشتہ ہے۔ آدمی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اپنے رشتہ داروں میں کسی کو نہیں بتاتا لیکن اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، اس کے جو فرینڈز ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ آدمی بہت ساری چیزیں شیئر کرتا ہے۔ جب کسی آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی برا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے اس کے دوستوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیسا تھا، اس کے کیا معاملات تھے۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہوتا ہے تب بھی اس کے دوستوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے معلومات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی آدمی کے تعلق سے سب سے زیادہ اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ اس کے دوستوں کو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ تو انسان جب دوستی کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ ہم اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ دوستی میں انسان دیکھے کہ وہ کس آدمی سے دوستی کرتا ہے۔ آدمی جس سے دوستی کرتا ہے کیا وہ نیک آدمی ہے یا برا آدمی ہے، کیونکہ جب برے آدمی سے انسان دوستی کرتا ہے تو یہ بری دوستی انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتی ہے، اس کی دنیاوی زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور اس کی آخرت کی زندگی بھی اس سے برباد ہوتی ہے۔ بسا اوقات برے دوستوں کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی ان برے دوستوں کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے رک جاتا ہے۔ یہ برے دوست انسان کو حق کو قبول کرنے کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ اچھی دوستی اور بری دوستی، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال بیان فرمائی ہے، مشہور حدیث ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء کصاحب المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال عطر بیچنے والے اور لوہار کی طرح ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عطر بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے تو اسے اس سے فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اما ان یہدیک، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ عطر بیچنے والے سے دوستی کرتے ہیں تو یا تو آپ کو عطر بیچنے والا دوست عطر ہدیے میں دے گا، فائدہ ہے، او تبتاع منہ، یا دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی دکان میں بیٹھ کر کوئی عطر آپ کو پسند آئے گا، آپ عطر خریدیں گے۔ یہ بھی ایک فائدے والی بات ہے کہ آپ خوشبو خریدتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، لوگوں میں خوشبو پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا تو کم سے کم ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے او تجد منہ ریحا طیبہ، اگر وہ دوست آپ کو ہدیے میں نہ دے یا آپ خریدیں گے بھی نہیں، جب تک آپ اس کی دکان پر بیٹھے رہیں گے آپ وہاں پر اچھی خوشبو محسوس کرتے رہیں گے، ایک اچھے خوشبو والے ماحول میں آپ بیٹھے رہیں گے، یعنی کہ آپ اگر عطر والے سے دوستی کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح اچھے دوست کی مثال ہے، آپ اچھے آدمی سے دوستی کیجئے، اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور اگر برے آدمی سے دوستی کریں گے تو اس کی مثال اللہ کے نبی نے کہا کہ لوہار کی ہے۔ لوہار سے اگر کوئی آدمی دوستی کرتا ہے تو اس سے اس کو نقصانات ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب وہ آدمی لوہار کی بھٹی میں جا کر بیٹھتا ہے، دوست کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اما ان یخرق ثیابک، اس سے کیا ہوگا کہ کوئی آنچ اڑ کر اس کے کپڑے پر آ کر گرتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے کپڑے جل جاتے ہیں۔ ایک تو ایک نقصان ہو گیا کہ آگ کی وجہ سے اس کے کپڑے جل گئے، یا دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے، کم سے کم نقصان یہ ہوگا کہ وہاں پر بیٹھ کر اسے کوئی اچھی خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ وہ آدمی وہاں پر بیٹھ کر بدبو وہ آدمی محسوس کرے گا یا خراب بو اس آدمی کو آتی رہے گی۔ تو مطلب یہ کہ برے آدمی سے آدمی دوستی کرے گا، برے آدمی سے تعلقات رکھے گا تو اسے نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ جب وہ آدمی دوستی کرتا ہے، جب وہ آدمی کسی سے اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے تو دیکھے کہ وہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے، کیونکہ اگر اچھا ہے تو اس سے دنیا اور آخرت میں فائدے ہوں گے، اور اگر برا ہے تو دنیا میں نقصان ہوگا، اگر دنیا میں نقصان نہ بھی ہوا تو آخرت میں اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ آدمی کو یہ بری صحبت
حق کے راستے سے روک کر، ہدایت سے روک کر، اسلام سے روک کر کفر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور وہ بندہ افسوس کرے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، آدمی افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو میں نے دوست بنایا، اس کی وجہ سے آج میں گمراہ ہو گیا، وہ گمراہ تھا اس کے راستے پر چلا، میں بھی گمراہ ہو گیا، آج میں بھی حق کو قبول نہ کر کے جنت کے راستے کے بجائے جہنم کے راستے پر چلا، اور آج بھی میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اس لیے ہم اور آپ کو ہمیشہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان دوستوں سے ہم اور آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کے اندر پیدائشی اعتبار سے کوئی برائی نہیں ہوتی، آدمی کے اندر برائیاں کہاں سے آتی ہے؟ دوستوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ سگریٹ کی عادت ہو یا جو ہے مختلف قسم کی بیڑی، تمباکو، کسی بھی قسم کی بری عادتیں ہوں، فلم دیکھنے کی عادتیں، گانے بجانے سننے کی عادتیں، جو بھی غلط عادتیں ہیں، یہ تمام چیزیں دوستوں ہی سے شروع ہوتی ہے۔ دوست کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے، آدمی بھی کرتا ہے، شروع میں ان چیزوں سے کتراتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ دوست کر رہا ہے، اس کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ آدمی بھی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو شروع کرتا ہے۔ تو دوستوں کی وجہ سے ہی آدمی برا بھی بنتا ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر آدمی اچھا بھی بنتا ہے، نمازی، متقی، پرہیزگار بھی بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بری صحبت کیسے انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ ہمارا آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی واضح مثال ہے۔ ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو رسالت لے کر آئے ہیں، ان کو یقین تھا کہ میرا بھتیجا جو بات لے کر آیا ہے یہ 100% صحیح بات ہے، لیکن کبھی انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، کیونکہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ آدمی اپنے دل سے تصدیق کرے اور ساتھ میں زبان سے اقرار کرے اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ تو دل سے تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ابو طالب دل سے اقرار کرتے تھے، دل سے تصدیق کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں وہ 100% صحیح ہے، لیکن کبھی انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا۔ اسی لیے جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب اس مرض میں ان کے چچا ابو طالب انتقال کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اے میرے چچا، ایک کلمہ آپ میرے کان میں پڑھ لیجئے، کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ آپ پڑھ لیجئے، اس ایک کلمہ آپ پڑھنے کی وجہ سے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے لڑوں گا، میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے لڑوں گا، بس آپ ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لیجئے۔ آپ کے دل میں تصدیق تو موجود ہے، دل سے تو مانتے ہیں، لیکن زبان پہ اقرار کبھی نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کبھی انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اقرار کر لیتے، لیکن ابو طالب کے پاس اس وقت ان کے کافر دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کافر دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کی دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے؟ جیسے انہوں نے، ان کے دوستوں نے، برے دوستوں نے، کافر دوستوں نے ابو طالب کو اپنے باپ دادا کے دین کا واسطہ دیا، تو ابو طالب اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیے، بلکہ ان کے آخری الفاظ جو ان کی زبان پر تھے وہ کیا تھے؟ علی ملت ابی عبد المطلب، میں اپنے باپ داداؤں کے دین، عبد المطلب کا جو دین تھا اس راستے پر، اسی دین پر میں مرتا ہوں، اور اسی دین پر، اسی بات پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کے لیے کون سی چیز حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ بنی؟ برے دوست، برے دوستوں کی صحبت میں وہ رہا کرتے تھے، کافروں کی صحبت میں وہ رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں حق نصیب نہیں ہوا۔
حق کو وہ قبول نہ کر پائے، حق قبول کرنے سے انہیں برے دوستوں نے روک لیا۔ اسی لیے یہ برے دوست کل قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں، بلکہ ان برے دوستوں پر آدمی تو افسوس کا اظہار کرے گا کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا، فلاں نمازی کو، فلاں مسلمان کو، فلاں متقی آدمی کو اپنا دوست بنایا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی، آج میں جہنم میں نہ جاتا بلکہ میں تو جنت کا مستحق ہوتا۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنے تعلقات میں جو لوگ ہیں ایک مرتبہ ان کا جائزہ لیں کہ ہمارے آس پاس کون لوگ رہتے ہیں، کن کے صحبت میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، کیا ہم جن کی صحبت میں رہتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں، کیا ان کی صحبت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے والی ہے، کیا یہ صحبت ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہے، یہ چیز ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس واقعے سے یعنی ابو طالب کا جو واقعہ آپ کے سامنے سنایا گیا، اس واقعے سے ایک اور بات علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو چیز انسان کو حق سے روکتی ہے وہ تعصب ہے۔ ابو طالب کو وہاں پر ان کے باپ داداؤں کے دین کا تعصب یاد دلایا گیا، انہیں ایک قسم کا تعصب پیدا ہو گیا، ایک قسم کا تعصب آ گیا کہ میں آخری وقت پہ کیسے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی جب انسان کے دل میں اپنی قوم سے تعصب رہے گا، اپنی خاندان کا تعصب رہے گا، کسی بھی قسم کا تعصب انسان کے دل میں رہے گا تو یہ تعصب انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اس کی واضح مثال یہود کو آپ لے لیجئے۔ یہود کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لائے؟ یہود کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیے؟ حالانکہ یہود کو معلوم تھا، یہود تو انتظار کر رہے تھے، ان کی کتابوں میں تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو اس نبی کے ذریعے سے تم غالب رہو گے، تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ وہ تو نبی کا انتظار کر رہے تھے، نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا تو یہ ایمان تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو آخری نبی پر وہ ایمان لائیں گے، آخری نبی کی وہ تصدیق کریں گے۔ لیکن نبی کا انتظار کرنے والے جب نبی آئے تو کیوں نبی پر ایمان نہیں لائے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جو چیز ان کو روک رہی تھی حق قبول کرنے سے وہ تعصب تھا۔ کیا تعصب تھا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام اسحاق علیہ السلام کی خاندان سے آئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے تمام کے تمام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تھے۔ یہود سمجھ رہے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ اسحاق علیہ السلام ہی کے خاندان سے آئیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے ہیں تو یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوئی، یہ بات وہ ہضم نہیں کر سکے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا۔ تعصب آ گیا ان کے دلوں میں، خاندانی تعصب آ گیا کہ یہ نبی ہمارے خاندان کا نہیں، ہم کیوں اس کی بات کو ایمان لائیں، ہم کیوں اس کی بات کو مانیں، اس کی بات پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ جب تک نبی نہیں آئے تب تک تو وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ نبی آئے ہیں لیکن ان کے خاندان میں سے نہیں آئے ہیں، تعصب ان کے آڑ آ گیا، تعصب رکاوٹ بن گئی اور وہ حق قبول کرنے کے بجائے حق سے مکر گئے اور جو حق لے کر آئے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ تو اس لیے ہم اور آپ، ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، خاندانی تعصب ہوتا ہے، اسی طرح اپنے علاقائی تعصب ہوتا ہے، لسانی تعصب، زبان کا تعصب ہوتا ہے۔ یہ تعصب اس وقت تک ممدوح ہے، اس وقت تک جائز ہے جبکہ یہ تعصب آپ کو حق سے نہ روکے۔ اگر یہ تعصب آپ کو حق سے روکتا ہے، اگر اس تعصب کی وجہ سے آپ کو آخرت کا خاص کر نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ تعصب اچھا تعصب نہیں ہے، یہ تعصب کوئی قابل تعریف تعصب نہیں ہے۔ ایسے تعصب کو اپنے آپ سے، اپنے اندر سے نکال پھینکنا چاہیے۔ ایسا تعصب ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، جو تعصب، ایسے تعصب کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جو تعصب ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم چیز جو انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے وہ تکبر ہے۔ جب انسان کے دل میں غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے
تو انسان سامنے والے کی بات کو نہیں سنتا، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو سامنے والے کو چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے، چھوٹا دیکھنے لگتا ہے۔ جب آدمی کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے تو کبھی بھی آدمی اپنے سے چھوٹے کی بات کو سننے کی برداشت نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے سے چھوٹے کی سننے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا۔ آدمی کے دل میں جب غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو اس کے دل میں یہی جذبہ اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں سنوں، میں تو اس سے بہتر آدمی ہوں، میں تو اس سے زیادہ عقل مند ہوں، میں تو اس سے زیادہ علم والا ہوں۔ غرور اور تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، مال کا غرور بھی ہو سکتا ہے، علم کا غرور بھی ہو سکتا ہے، عقل مندی اور دانائی کا غرور بھی ہو سکتا ہے، عہدے اور منصب کا غرور بھی ہو سکتا ہے، خاندان کا غرور بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا غرور ہو سکتا ہے۔ جب انسان کے دل میں چیز آ جاتی ہے الکبر غمط الحق، حق کو انکار کرنا اور لوگوں کو معمولی سمجھنا، یہ چیز جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو مطلب یہ کہ اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور جب یہ تکبر آتا ہے تو انسان حق کو قبول نہیں کرتا بلکہ آدمی حق کا انکار کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے شیطان کی ہے۔ شیطان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو تو شیطان اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ تکبر اور غرور اس کے دل میں تھا۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آدم سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ تو ہمیشہ اوپر اڑنے والی چیز ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، اور اس نے سمجھا کہ مٹی تو ہمیشہ پیروں تلے رہنے والی چیز ہے۔ اس کے دل میں تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور وہ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر شیطان اللہ کا حکم مانا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم اسے دیا اس کو بجا لایا ہوتا تو شیطان کا یہ انجام نہ ہوا ہوتا۔ شیطان کا یہ انجام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دل میں تکبر اور غرور تھا۔ اور ایک واضح مثال فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا، وہ سمجھتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا، وہ اعلان کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ اس کے دل میں غرور آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اسی لیے جب حق اس کے سامنے آیا، حق اس کے سامنے واضح ہوا، معجزات اس کے سامنے آئے، پھر بھی فرعون حق کو قبول نہ کیا۔ اس کے دل میں غرور اور تکبر ہونے کی وجہ سے آج بھی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹا آدمی ان کے سامنے اچھی بات لا کر پیش کرتا ہے، کوئی اچھا مشورہ ان کو دیتا ہے، تو جس آدمی کے دل میں غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ آدمی کبھی اسے قبول نہیں کرتا۔ جس آدمی کے دل میں غرور نہیں ہوتا ہے وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ بولنے والا کون ہے، بولنے والے کی کیا حیثیت ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی کیا بات بتا رہا ہے، اس کی بات کی کیا اہمیت ہے، اس کی بات میں کتنا وزن ہے، یہ آدمی دیکھتا ہے۔ لیکن جب تکبر آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے، اس بات کے اندر کتنا وزن ہے، بلکہ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ بولنے والا کون ہے، کون مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اگر وہ آدمی بولنے والے کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے تو اس کی بات کو لے لیتا ہے، لیکن اگر بولنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے تو اس کی بات کو کبھی نہیں لیتا۔ قرآن کا مطالعہ آپ کر کے دیکھ لیں، جتنے انبیاء آئے، انبیاء آ کر جب دعوت دیا کرتے تھے تو قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے، قوم کے جو مالدار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے شروع میں کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھی یہی اہم وجہ تھی، وہاں پر بھی یہی اہم وجہ تھی۔ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ نبی کے پیروکار غریب قسم کے لوگ ہیں، معاشرے کے کم تر قسم کے لوگ ہیں، معاشرے میں جو نچلے طبقے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ایسے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جذبہ ان کے دل میں آنے کے بعد وہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال ہم اور آپ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چند چیزیں ہم اور آپ کو ملتی ہیں جو کہ بہت ہی بنیادی اسباب ہے، بڑے بڑے اسباب ہے، بڑے بڑے موانع ہیں جو انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے حق آتا ہے تو کہیں یہ چیزیں آ کر ہمیں حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے۔ اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو بھی حق سے روکنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہم تمام کو بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی بری صحبت سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔